اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کا آغاز ہو رہا ہے اور ترتیب کے حساب سے 21 اور نزول کے حساب سے 73۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوا، مکی صورت ہے، اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے انبیاء کی مناسبت سے سورہ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں۔ سورۃ انبیاء کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے، یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے، ان سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجود اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد اور خیالات، اخلاق اور اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 10۔ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت اخنس بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھ دی، وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں نے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹاتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ پھر وہ آیتیں پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے، اے اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوتے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے، ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں آخرکار انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے یہ سحر ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ خواب پریشان ہے، کبھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب اور اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لے آئے۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں
راہ کا ڈھیر بنا دیا۔ آیت نمبر 11 سے 15۔ ان سے کہا گیا بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہیں بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہیں قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں مذاق اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے سوائے کافر انسانوں کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو اپنایا۔ آیت نمبر 16 سے 20۔ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کرنے کی گئی اور ان سے پہلے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 21 سے 24۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی نقلی دلیل تھی۔ 6 دلائل۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پہ 6 دلائل ذکر کیے گئے۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو بحث و تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا۔ پہلی دلیل یہ دی گئی کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسرے اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے کہ ارضیات و فلکیات کے ماہرین طویل تجربات و مشاہدات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ سارے سیارے خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسری چیز ہے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت اور پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے اور اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی تھی اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھاتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی اور اس میں پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی محال کر دیتی۔ چوتھی دلیل یہ دی گئی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلوں ہی کو دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے سفر میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ پانچویں دلیل یہ دی گئی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات و حبل، کیا عزا اور منات نہیں؟ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔
छठी दलील तकवीनी दलाइल में से ये दी गई कि रात और दिन, सूरज और चांद को अल्लाह ताला ने बनाया। ये सब आसमान में तैर रहे हैं जैसे मछली पानी में तैरती है। इन्हें यके बाद दीगरे आने जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती और ये कभी रुकते भी नहीं, मुसलसल चलते रहते हैं। हरकत ही इनकी ज़िंदगी है। आयत नंबर 30 से लेके 33 तक। रात और दिन, सूरज और चांद, नजूम और अफलाक की हरकत का नज़रिया कुरान ने इस वक्त पेश किया जब इस हवाले से बड़े बड़े बाखबर भी बेखबर थे। इस कुरानी नज़रिए ने के इल्म में जदीद तायीद कर रहा है। साइंसदानों ने तो रसद गाहों और जदीद तरीन मशीनों से लैस लेबॉर्ट्रियों में बरस बरस की तहकीक के बाद इस इल्मी हकीकत को दरियाफ्त किया है। बेखबरों को खबर, मगर सवाल यह है कि वो नबी उम्मी जैसा लिखना पढ़ना भी नहीं आता। इनके पास वही के सिवा कौन सा रास्ता था जिसके ज़रिए खबरें पाकर वो पूरी दुनिया को बाखबर कर रहा था? क्या नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से इन हक़ाइक़ का बयान होना इनकी सदाकत की दलील नहीं? यकीनन, मगर इस दलील को तस्लीम करने के लिए आँखों से तासुब और अनाद की पट्टी उतारना ज़रूरी है। तौहीद नबूवत, माद और हिसाब जज़ा पर दलाइल देने के बाद 17 अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से ज़िक्र किए गए, यानी हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत नूह, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत इस्माइल, हज़रत इदरीस, हज़रत ज़ुल्किफ़ल, हज़रत यूनुस, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 48 से 91 तक इन तमाम अंबिया की दावत का जिक्र है। और वो ये है कि जो नेक काम करेगा वो मोमिन भी होगा तो इसकी कोशिश रायगा ना होगी। आयत नंबर 94। इन 17 अंबिया में से 6 के किस्से कदर तफसील से बयान किए गए। हज़रत इब्राहीम, जिन्हें दावत तौहीद और तरदीद शिर्क की वजह से दहकती हुई आग में गिरा दिया गया, मगर अल्लाह ने इनकी हिफाजत की। हज़रत लूत, आपके भतीजे, जिन्होंने एक बदतरीन कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें इनकी तवील उम्र और अल्लाह ताला की राह में सब्र और तहम्मुल करने की वजह से शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, उन्होंने 950 साल तक फरीज़ा दावत सर अंजाम दिया। हज़रत दाऊद और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो दोनों नबी भी थे और बादशाह भी, इन्हें रूहानी और मादी दोनों तरह की नेमतों से खूब नवाजा गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें मसाइब अलाम के ज़रिए आजमाया गया, उन्होंने ऐसे सब्र का मुजाहरा फरमाया कि इनका सब्र ज़रबुल मसल बन गया। इन मसाइब अलाम में वो मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे। इनकी तवज्जो ने रहमत बारी ताला को मुतवज्जे कर ही लिया। इनकी दवाएं कबूल हुई और दौर इब्तला ख़त्म हो गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिन्हें मछली ने निगल लिया था, इनके पेट में उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, उनकी पुकार सुनी गई और उन्हें गम से निजात मिल गई। बेशक अल्लाह ताला को पुकारने वालों को गम से निजात मिल ही जाती है। याजूज माजूज का जिक्र सूरह कहफ में हो चुका, यहाँ इनका दोबारा जिक्र आया और बताया गया कि क़यामत के करीब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से उतर रहे होंगे। मुशरिकीन और इनके असनाम क़यामत के दिन जहन्नुम का ईंधन बनेंगे और कोई भी किसी के काम नहीं आएगा। अंबिया मुतकद्दमीन के किस्से बयान करने के बाद बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया में सारे जहानों के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचा दिया, मगर जब वो हर किस्म के दलाइल पेश करने के बाद भी लोग ना समझे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दीजिए और हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। इसी ने इन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और ग़ज़वा बदर के मौके पर मुशरिकीन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होके रहा। सूरह हज शुरू हो रही है तरतीब के हिसाब से 22 और नज़ूल के हिसाब से 103। मदनी सूरत है, इसमें 78 आयात और 10 रुकू हैं। वजह तस्मिया को देखें। चूँकि सूरत में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़ुबान से लोगों पर हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान करवाया गया, इसलिए इसे सूरह हज कहा जाता है। आयत नंबर 26 से 29 तक। क़ारीन कराम ये बातों बार बार पढ़ चुके हैं कि मक्की सूरतों में आमतौर पर अकायद से बहस होती है, जबकि मदनी सूरतों में मसाइल और अहकाम ज़ेर बहस आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मदनी सूरतों में अकायद ज़िक्र नहीं किए जाएंगे। मज़कूरा बाला असूल महज गालिब मज़मून के एतबार से है, अमूमी और कुल्ली कायदा हरगिज़ नहीं। सूरह हज ही को ले,
یہ اگرچہ مدنی ہے، اس میں ہجرت، جہاد، حج، قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، وعید، انذار، بعثت، جزا، جنت اور جہنم، قیامت کے مناظر اور ہولناکیہ۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی کہ دل دہل جائیں گے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے، اور ان دن دیکھو گے اس دن کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش اور حواس اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد اہم مضامین جو مذکور ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ بعثت و نشور، قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعثت و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مراحل۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بلا واسطہ ہر انسان کو مٹی سے تعلق ہے۔ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، منی خون سے اور خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بناتا ہے، چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت اور عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جراثیم میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواہش چھپا رکھے ہیں۔ یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل بعثت کے امکان پر یہ دی گئی کہ مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، آیت نمبر 8 سے 10، اور کچھ ایسے ہیں جو پریشان ہیں۔ اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹ پھیر جاتے ہیں، آیت نمبر 11۔ ان احمقوں کو گویا ایمان اور دین کی کرنسی سمجھ آ گئی، جس کا کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اصحاب قرآن پر بھی۔ یہودی حضرت موسیٰ کی امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ سابی یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ موجوسی کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے مشرک ہیں۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں۔ رحمانی فرقہ صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، آیت نمبر 17۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان اور سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا، اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے، جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے، آیت نمبر 30۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں: اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، آیت نمبر 37۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔
مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کفار مسلمان کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ اب ابتدا میں اگرچہ صبر و عفو درگزر کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن حب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ رو کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقتدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس سے وہ جنگی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دھن دھناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کو پہنچا دینا تھا۔ آیت نمبر 49، آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وسواس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا۔ آیت نمبر 52-53۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات پہ وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور ان احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔